اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ جب خداوند متعال کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی، کشتی مکمل ہو گئی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں نے اس کشتی کے ساتھ کیا کیا۔ دیکھیں بغض، دیکھیں لوگوں کا، شرک پسند افراد اس طرح ہوتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی، پہلے تو اعتراض کرتے تھے کہ خشک اور بیابان میں کشتی کبھی تیری ہے جو یہ تیرے گی۔ پھر اس سے جو ہے نا گھٹیا ترین کام یہ کیا کہ اس کشتی کو بیت الخلا بنا دیا۔ اس کشتی کو بیت الخلا کے طور پر یہ لوگ استعمال کرنے لگے، گندگی ڈالتے تھے وہاں جا کے، ہر گھر کا کوڑا کرکٹ اسی کشتی میں ڈال آتے تھے۔ کشتی کی یہ کیفیت تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہوئے کہ پروردگار میں اب اس کو کیسے، میں نبی ہوں، میں تیرا برگزیدہ بندہ ہوں، میں رسول ہوں، میں تو ان کی تبلیغ کے لیے کام کر رہا ہوں، میں ان کی نجات کے لیے کام کر رہا ہوں، پروردگار میں اس کو کیسے صاف کروں گا کہ ان لوگوں نے میری کشتی کو، میرے سفینے کو گندگی سے بھر دیا ہے، گھر کی گندگی بیت الخلا سے بھر دیا ہے۔ پروردگار میرا سفینہ، یہ جو میرا ذریعہ نجات تھا، اس کو میں کیسے پاک کروں؟ پروردگار نے فرمایا، اے نوح گھبراؤ نہیں، میں جو تیرا رب ہوں، میں جو تیرے ساتھ ہوں، یہ نہیں ہے نا تیرے ساتھ تو کیا ہوا، میں تو تیرے ساتھ ہوں، مجھے تو نہ بھلا، میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں۔ پروردگار کیا کرے گا؟ خدا نے فرمایا، اے نوح جن لوگوں نے تیری کشتی کو، تیرے سفینے کو گندگی سے بھرا ہے، اگر انہی لوگوں سے میں تیری کشتی کو صاف نہ کرواؤں تو میں تیرا رب بھی نہیں، پھر مجھے رب بھی نہ ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی وبا لوگوں میں، ایسی بیماری پیدا کی کہ سارے لوگ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی دن بدن بیماری میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ اچانک ایک شخص اس کشتی کے پاس کھڑا ہوتا ہے، بیماری کا غلبہ ہوتا ہے، وہ گرتا ہے اس کشتی میں جا کے۔ جب کشتی میں گرتا ہے اور نکلتا ہے باہر، تو وہ گندگی جو انہوں نے اس کشتی میں ڈالی تھی اس کے جسم پہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ گھر آ کے جب نہاتا ہے تو وہ شخص اس بیماری سے، اس وبا سے نجات پا لیتا ہے۔ وہ شخص پھر یہ خبر کسی ایک اور دوسرے شخص کو بتاتا ہے، پھر وہ دوسرا شخص جاتا ہے کشتی میں، خود کود پڑتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اسی طرح پورے علاقے میں، پوری قوم حضرت نوح علیہ السلام میں یہ بات پھیل گئی، اور سب لوگوں نے، جنہوں نے کشتی میں گندگی ڈالی تھی، کشتی کو خراب کیا تھا، سفینے کو خراب کیا تھا، وہ سارے لوگ اسی کشتی کی طرف دوڑے شفا حاصل کرنے کے لیے۔ بت پرست تھے نا، جہاں سے کوئی چیز ملتی تھی اسی طرف دوڑ پڑتے تھے، کشتی کی طرف دوڑے، اور مخلوق زیادہ تھی، کشتی سے وہ گندگی ساری ختم ہو گئی، کچھ لوگ بچے تو انہوں نے گھر سے پانی بھرا، اس کشتی میں ڈالتے تھے، اس پانی سے نہائے، اللہ نے ان کو شفا دی۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتی ہے وہ سفینہ، جس سفینے کو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے گندا کیا تھا، خداوند متعال نے انہی لوگوں کے ہاتھوں سے اس سفینے کو صاف کروایا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نوح لے تیرا سفینہ تیار ہے، اب تو اس سفینے میں سفر کر سکتا ہے، اس سفینے میں اپنے ماننے والوں کو لے کر نجات حاصل کر سکتا ہے، لے ہم نے تیرے سفینے کو آمادہ کر دیا۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔